بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 126 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ قرضا حسنا، اچھا قرض، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ایسے شخص کو بڑا باعزت اجر ملے گا۔ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اس دن جب تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ بشراکم الیوم، آج کے دن تمہیں خوشخبری ہے۔ ان سے کہا جائے گا بشراکم الیوم، آج تمہیں خوشخبری ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، جو بڑی زبردست کامیابی ہے، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ عزیز طلبہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، پھر وہ اللہ اس کے لیے اس کو بڑھا دیتے ہیں، اور اس شخص کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو قرض دینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جو اموال اللہ تعالی نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، فی سبیل اللہ، جن اموال کو انسان خرچ کرتا ہے، ان کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض سے تعبیر فرمایا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کرنا، اس کی خوشنودی والے کاموں میں خرچ کرنا، اس کو قرضہ حسنہ کہا جاتا ہے۔ جتنا بھی کوئی شخص مال خرچ کرتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کے اندر کسی اور قسم کی اس کی نیت نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب بڑھا کر واپس کرتے ہیں، اور اس کا خوب بڑھا کر اس کا ثواب عطا کرتے ہیں اس کو۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مال ہی اسی کا ہے، اس نے اپنے بندوں کو دیا ہے اور جن کو چاہا ہے، اور باقی بندوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر، کیونکہ وہ تو بے نیاز ذات ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی مال وغیرہ کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا اس نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے ضعیف اور کمزور بندوں پر خرچ کرو۔ تو یہ جو خرچ کرنا ہے، یہ جو ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ہے، کیونکہ جو قرض ہوتا ہے وہ اس کو واپس کیا جاتا ہے، اور اس کو واپس کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے وہ اہتمام کے ساتھ قرض واپس کرتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس خرچ کرنے کا ثواب جو ہے اسی اہتمام کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو قرض حسنہ کہا ہے، قرض کہا ہے۔ تو لہٰذا انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو فیضاعفہ لہ، اس کو بڑھا کر اس کو دیتے ہیں۔ یعنی کہ صدقہ جو مال ہو جائے گا، جو کسی غریب پر خرچ ہو جائے گا، کسی نیکی کے کام میں خرچ ہو جائے گا، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بڑھا کر دیں گے۔ تو ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا ملتا ہے، اور بلکہ 700 تک بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں، اور بڑھا چڑھا کر اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اخلاص کے اوپر اس کا معیار ہے
اخلاص اگر جس میں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. اور اسی طرح حلال اور طیب مال میں سے خرچ جو ہے وہ کیا گیا ہو تو اس پر بھی ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوگا. دلی رضامندی بھی اس میں شامل ہو، یہ ساری چیزیں شامل ہو تو اس کا ثواب انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَيُضَاعِفُ لَهُ، اس کو بڑھا کر ملے گا اور جو ہے وہ اس کا ثواب اس کو اس سے دگنا ملے گا. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ روزانہ رات کو جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی ہے جو ایسے کو قرض دے جس کے پاس سب کچھ ہے اور جو ظلم کرنے والا نہیں ہے. صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ تو یوں ہی اعلان فرماتے رہتے ہیں. اب اس حدیث میں یہ ہے کہ کوئی ہے جو ایسے کو قرض دے جس کے پاس سب کچھ ہے. اس میں یہ بتا دیا، اس طرف اشارہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں ضرورت مند کو دے رہا ہوں، بلکہ اپنا فائدہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے جس میں اپنے ثواب کی امید ہو. اللہ تعالیٰ سے اس کو اپنے لیے جو ہے وہ ثواب کی اور جو ہے وہ اچھے اجر کی امید ہو، اس امید پر وہ خرچ کرے. لہٰذا جو کچھ بھی اس کی راہ میں خرچ کیا جائے گا وہ ضائع نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا کر کے واپس کریں گے، اس کے ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن جب تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. بشراکم اليوم، تمہیں خوشخبری ہے ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. قیامت کے دن جب لوگ میدان حشر میں جو ہے وہ جمع ہوں گے اور پھر اس کے بعد پولیس رات سے گزریں گے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مومنین ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان کو ان کے ایمان کا اور عمل صالح کی وجہ سے ایک نور عطا کیا جائے گا جو ان کو سامنے کی طرف سے بھی اور دائیں بائیں کی طرف سے بھی جو ہے وہ دائیں طرف بھی جو ہے وہ ان کو ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا، جو ان کے آگے اور دائیں جانب چل رہا ہوگا، ان کو جنت کی طرف یہ راستہ دکھا رہا ہوگا. تو لہٰذا جس کا جتنے درجے کا ایمان ہوگا، جتنا اچھا اس نے عمل کیا ہوگا، اسی درجے کا اس کو نور ملے گا. اور فرشتے ان سے کہیں گے بشراکم اليوم، تمہیں ایسے باغوں میں بشارت ہو جن کے نیچے تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کو نہ کبھی ان کو جو ہے وہ فنا آئے گا اور نہ ہی کبھی جو ہے وہ ان کی نعمتیں جو ہیں وہ کم ہوں گی یا ختم ہوں گی. لہٰذا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جنتی بھی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے اور نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بقدر نور عطا کیا جائے گا. ان میں سے بعض کا جو نور ہے وہ پہاڑ کے برابر ہوگا اور بعض کا کھجور کے درخت کے برابر ہوگا، بعض کا انسان کے قد کے برابر ہوگا. سب سے کم نور جس گناہگار مومن کا ہوگا اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر نور ہوگا، جو کبھی روشن ہوگا اور کبھی بجھ جائے گا. یعنی کم سے کم جو ادنا درجے کا مومن ہے اس کو بھی نور عطا کیا جائے گا. یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان کا یہ فرمان ہے. لہذا جو کفار ہیں وہ منافقین ہیں وہ اس دن ہمیشہ ہمیشہ کی تاریکی میں ہی رہیں گے. یہ مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں داخلے کی بشارت بھی سنائے گا اور جنت تک پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ نور بھی ہوگا جو ان کے اعمال کی بقدر، جو ان کے اخلاص کی بقدر ان کو عطا کیا جائے گا. اور
ہر مومن کو یہ نور عطا ہوگا جو ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوگا، پولیس رات ان کو کراس کروائے گا اور وہاں سے جنت میں داخلہ اس سے نصیب ہوگا مومنین کو۔ تو یہ نور اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی یہ نور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ من ذا الذی یقرض اللہ بانفاق مالہ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب مصنف نے بیان فرما دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ جو اللہ کو رزق دیتا، اللہ کو قرض دیتا ہے، قرض حسنہ، ایسا قرض جو کہ قرض حسنہ ہے، اچھا قرض ہے، بأن ينفقہ للہ تعالی۔ قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ خرچ کرے، اس طور پر کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خرچ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فیضاعفہ لہ، اس اجر کو بڑھا دیتے ہیں، اس کا اجر جو ہے وہ دگنا کر دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کے اندر ترکیب کے اعتبار سے اس کی چند صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ من جو ہے وہ استفہامیہ ہو اور مبتدا بنے، اور ذا الذی کے اندر جو ذا ہے یہ اس کی خبر ہو، اور الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یہ اس خبر سے پھر ذا سے بدل یا صفت بن جائے۔ تو ایک ترکیب اس کی یہ ہو جائے گی۔ دوسری ترکیب یہ ہوگی کہ من ذا جو ہے یہ مبتدا ہو اور الذی یقرض اللہ اس کی خبر ہو۔ تیسری صورت یہ ہوگی کہ ذا جو ہے وہ مبتدا ہو اور موصوف بنے، اور الذی یقرض اللہ موصول صلہ مل کر صفت بنے ذا موصوف کے لیے، تو لہذا من خبر مقدم ہوگا اور ذا مبتدا جو ہے وہ مؤخر ہوگا۔ اس صورت میں اس میں معنی استفہام ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کیونکہ اس کے اندر من استفہامیہ ہے، استفہام والا معنی ہے، تو اس لیے اس کو مقدم ذکر کر دیا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ وَفِي قِرَاءَةٍ فَيُضَاعِفَهُ بِالتَّشْدِيدِ مِنْ 10 إِلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ 700 كَمَا ذُكِرَ فِي الْبَقَرَةِ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ کے اندر جو ہے ایک قرات فَيُضَاعِفَهُ بِالتَّشْدِيد شد کے ساتھ ہے، یعنی عین کے اوپر تشدید ہے، اس صورت میں اس کا مطلب ہو جائے گا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک زیادہ۔ اس صورت میں فَيُضَاعِفَهُ تشدید کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوگا 10 گنا سے 700 گنا تک زیادہ، کما ذکر فی البقرہ، جیسا کہ سورہ بقرہ میں مذکور ہوا ہے۔ وَلَهُ مَعَ الْمُضَاعَفَةِ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے یعنی کہ اس کے ثواب کے دگنا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضامندی اور قبولیت ہے، یعنی اس کا اجر تو دگنا ہوگا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا بھی ملے گی۔ مقترن بہ رضا و اقبال، یعنی جو کہ اجر اس کا ملا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رضامندی اور قبولیت کے ساتھ، یعنی کہ جو اس کو اجر ملے گا وہ اجر تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت بھی ملے گی، یعنی پسندیدگی کا اجر جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، پسندیدگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قبولیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اذکر یوم تر المؤمنین، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کے ساتھ ان کے دائیں جانب اور ان کے سامنے جو ہے وہ نور دوڑ رہا ہوگا۔ اذکر مصنف نے ذکر کر دیا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یوم جو ہے یوم تر المؤمنین کے اندر یہ فعل محذوف کا ظرف ہے، یعنی اس دن کو یاد کرو۔ فعل محذوف کون سا ہوگا؟ اذکر، اس دن کو یاد کرو۔ ایک ترکیب تو اس کی یہ ہے کہ اذکر کا محذوف کا جو ہے وہ ظرف بنے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یوم جو ہے یہ اجر کریم کا ظرف بنے، یعنی اس دن میں اجر کریم ہے، یہ معنی ہو جائے گا اس دن میں اجر کریم ہے جس دن تم مومنین اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے۔ اور تیسری صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بعد میں یسعى نورہم آ رہا ہے، یسعى نورہم سے اس کو ظرف مانا جائے،
یعنی تو دیکھے گا کہ مومنین اور مومنات کا نور اس دن ان کے سامنے دوڑے گا، یہ بھی اس کا معنی کیا جا سکتا ہے، گویا کہ اس کی تینوں صورتیں بن سکتی ہیں۔ بہرحال مصنف نے یہاں اذکر جو ہے وہ فعل محذوف مقدر مان کر جو ہے وہ اس طرف اشارہ کر دیا کہ یوم جو ہے یہ اذکر کا ظرف ہے۔ بین ایدیہم امامہم، یعنی کہ ایدیہم سے مراد مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے، جب وہ پل صراط پر جائیں گے تو ان کے سامنے جو ہے ان کا نور ہوگا۔ وَبِأَيْمَانِهِمْ وَيَكُونُ بِأَيْمَانِهِمْ، یکون مقدر مان کر مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایمانہم جو ہے وَبِأَيْمَانِهِمْ یہ یسعی کے ماتحت نہیں ہے، اور معنی اس کا یہ ہوگا کہ نور ان کی دائیں جانب ہوگا، یعنی اس سے دائیں جانب سے مراد تمام جہات مراد ہیں، ہر طرف مراد ہے۔ وَيُقَالُ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا بُشْرَاكُمُ الْيَوْمِ، آج تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، باغات کی خوشخبری، ای دخولها، یعنی جنت کے داخلے کی خوشخبری ہے۔ دخولها مصنف نے محذوف مان کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جناتن جو ہے یہ مضاف کے حذف کے ساتھ یہ بشراکم کی جو ہے وہ خبر بن رہا ہے، یعنی بشراکم مبتدا ہے اور جناتن کا مضاف محذوف ہے، اور یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ حذف مضاف کے ساتھ، یعنی مضاف کے حذف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اس مبتدا کی خبر بھی بن رہا ہے۔ تقدیری عبارت ہو جائے گی بشراکم الیوم بدخول الجنت، بشراکم الیوم بدخول الجنت، اس کی تقدیری عبارت ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔